السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایتھن یونیورسل. میں ہوں فرحان. کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں انگلش کے ساتھ جو آپ نیوز ہوا کریں، اپڈیٹس ہوا کریں، ان کے آئیکن آپ کے ساتھ شو کیا کروں، کیونکہ اگر جو ہمارے دوست احباب یونان سے باہر ہیں وہ بھی آسانی سے سمجھ لیا کریں. یونان میں کورونا تو ایک ہم اس چیز کو ایک عادی سے بنے ہوئے ہیں، لیکن جو میئرز اٹھانے جا رہی ہے گورنمنٹ آنے والے دنوں میں، اس حوالے سے ان 3-4 دنوں میں کافی ڈسکشن ہوئی ہے. اور میرا دل ہے کہ میں وہ چند جو ہیں ایک کوئک سا ریویو میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. ایک خبر ہے آئی سی یو ہیڈ فیئرز گریس ول ایکسپیرینس تھرڈ کووڈ-19 ویو، کہ آئی سی یو کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یونان اب تیسری کووڈ ویو کی لہر جو ہے وہ برداشت کرنے ہم جا رہے ہیں، دیکھنے جا رہے ہیں. اچھا، یہ نیکوس کپراویلوس جو یہ ہیڈ ہیں آئی سی یو ہیڈ جو جنرل ہاسپٹل ہے ادھر پاپا نیکولاؤ جنرل ہاسپٹل تھیسالونیکی میں، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. اور بہت پریشانی والی باتیں ہیں وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ 470 جہاں پر ڈسچارج ہوئے ہیں کرونا کے پیشنٹ، وہاں پر 540 ابھی بھی آئی سی یو میں موجود ہیں اور بڑی ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے. ان کی جو عمریں ہیں وہ 65 سے 60 سے 70 کے درمیان کی زیادہ عمریں ہیں. جہاں ایتھنس ایک ٹاپ ریڈ ایریا میں کچھ دن پہلے تھا اور تھیسالونیکی کا دور دور تک کسی نے سوچا ہی نہیں تھا، وہاں بدقسمتی سے تھیسالونیکی میں بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ کرونا کے سامنے آ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ایک اور بتاتا ہوں خبر کہ دا ٹرین دیٹ ول ٹرانسفر کووڈ پیشنٹس فرام تھیسالونیکی ٹو ایتھنس، یہ ہیلتھ اتھارٹیز فائنلائز کر رہی ہے. اب ہمیں نہیں پتہ کہ یہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، لیکن یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے ہیلتھ اتھارٹیز کی جانب سے کہ جو فائنلائز کر رہی ہے ایک ٹرین جو جس میں ایک 4 ویگن ٹائپ کی ایک کوچ ہوگی اور اس میں 30 سے 40 پیشنٹ یہ رکھیں گے اور ان کو ٹرانسفر کریں گے تھیسالونیکی سے ایتھنس، جو اچھی کنڈیشن میں کہ اس طرح کے مریض جو آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہیں، جو آئی سی یو میں نہیں ہیں، جن کی حالت قدرے بہتر ہے اور جو ٹریول کر سکتے ہیں. آف کورس دے ول بی انڈر ٹریٹمنٹ، لیکن وہ ان کو لائے جانے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے کیونکہ ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے 10 نرسیں کریتی جزیرے سے تھیسالونیکی گئی ہیں. وہاں پر جو بیٹل لگی ہوئی ہے کرونا کے ساتھ وہ کافی ان کو اپریشیٹ کیا گیا حکومتی سطح پہ بھی، اور وہ وہاں کے جنرل ہاسپٹل میں گئی ہیں وہ ذمہ داری اپنی نبھانی اور ان کے سپورٹ کرنے، وہاں پہ جو ڈاکٹرز اور نرسز ہیں ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹانے گئی ہیں. اور حالات تھیسالونیکی کے بہت زیادہ خراب ہیں. اور کیونکہ ہم یہیں پہ ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں خبر، گریس کنسیڈر پاسبلٹیز ٹو اوپن اکانومی اہیڈ آن کرسمس. تو ہم سب یہی سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ چلو جو میئرز اٹھائے ہیں حکومت نے یونان میں کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، لاک ڈاؤن جو اتنی شدت کا لایا گیا تو وہ اب ہیلپ فل ہوگا اور یقیناً دسمبر کے مہینے میں یہ اٹھا لیا جائے گا، تو تاکہ لوگ اپنے شاپنگ کریں گے اور کرسمس، ہیپی نیو ایئر کی سیلیبریشنز آ رہی ہیں اور اس کے حوالے سے لوگ کچھ اپنی اکانومی کے لیے اپنی شاپس وغیرہ اوپن کریں گے. لیکن بدقسمتی سے ایک اور خبر آتی ہے کہ نو لاک ڈاؤن لفٹنگ آن December 1 سیز گریک گورنمنٹ اسپوکس مین. اب وہ حکومتی سطح پہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ کوئی کسی قسم کا لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہم اوپن شاید نہ کر سکیں دسمبر کے مہینے میں. یہ انہوں نے فی الحال نہیں بتایا کہ یہ کس سطح کا ایک لاک ڈاؤن ہوگا، لیکن یہ مزید چلے گا دسمبر کے مہینے میں بھی. حکومت ابھی ان چیزوں پہ غور کر رہی ہے کہ وہ کون سی دکانیں ہیں جنہیں کھولا جائے اور کس کو بند رکھا جائے، اور پبلک کو کس حساب سے جو ہے ان کو ایک پبلکلی ان کو گیدرنگ میں کون سے میجرمنٹ لائے جائیں، کون سے وہ سپاٹ ہیں، کون سے وہ ایریاز ہیں جہاں پر کرونا کیسز اتنے نہیں ہیں اور وہاں پہ تھوڑی سی لچک دکھائی جائے. آنے والے دنوں میں حکومت اس پہ غور کرے گی اور وہ ایک نئی اناؤنسمنٹ کرے گی. تاحال انہوں نے کہا ہے کہ 1 دسمبر کو ہم ایک نیا ماڈیول وہ لائیں گے، لیکن ہم فری ایک دم اوپن نہیں کریں گے لاک ڈاؤن. لیکن یہاں پر تفصیل میں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ ایسٹر تک لاک ڈاؤن اسی طرح چلے گا
ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، یعنی بریک وائز، کہ ابھی ہم تھوڑا سا اس کو لچک دیں گے کرسمس پر، لیکن بعد میں پھر جنوری میں اس کو ہو سکتا ہے پھر ایک لمیٹڈ قسم کا لاک ڈاؤن ہو، اور حکومتی سطح پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسٹر تک، پاسخہ تک ہم مجبور ہو بھی سکتے ہیں کہ ہم گائے بگائے یہ سختی رکھیں، تو ہو سکتا ہے ہم پبلک کو فری نہ کر سکیں۔ تو یہ ایک بری خبر تھی۔ یہ سردی اس سال 2021 کی جو ونٹر ہے، یہ بدقسمتی سے ایک سخت قسم کا ٹائم پیریڈ ہے جو ہم سب کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ اسی حوالے سے ڈیولپمنٹ ہی کہہ رہے ہیں کہ یورپین کمیشن پریزیڈنٹ سیڈ گریس ٹو ہیو ایکسیس to 2 billion and later it will be 2.7 billion for businesses and the workers affected by the corona۔ تو یہ ایک 17 نومبر کی سٹیٹمنٹ ہے یورپی یونین کمیشن کی جانب سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ شور پروگرام کے تحت گریس کو 2 بلین یورو جو ہے وہ ایک اس کا پیکیج دیا جائے گا 2.7 کا، تو تاکہ گریس بزنسز اور ورکرز جو افیکٹ ہوئے ہیں کرونا سے ان کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے گریس سے کہ آپ کوشش کیجئے کہ ایک تو یہ پینڈیمک ہے، دوسرا آپ اپنے جو لیبر ہے، ورکر ہیں، ان کو کام سے مت نکالیے، ان کی آپ ہیلپ کریں اکنومیکلی، ہم بھی آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور آپ اپنے ورکرز کی بھی ہیلپ کریں تاکہ مزید معاشی بحران جو ہے وہ سامنے نہ آئے۔ تو یہ اسکولز کے حوالے سے انہوں نے ابھی تک کوئی آفیشیل اناؤنس نہیں کیا، یہ بھی لیٹر آنے والے دنوں میں وہ بتائیں گے کہ یہ اسکول بھی کب کھلیں گے اور کس حساب سے۔ اچھا، تھوڑا سا ٹاپک چینج کرتے ہیں۔ یہ اسائلم کے حوالے سے بہت زیادہ ادھر خبریں گردش کر رہی ہیں گریس میں، اور ایک بہت بڑی خبر ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے کہ گریس وارنڈ بائی یورپی یونین اٹ مسٹ اپ ہولڈ دا رائٹ ٹو اسائلم۔ پھر اس کے بعد وہ لکھا ہوا تھا کہ لیڈرز فرام برسل ٹریول ٹو ایتھنس فار ٹاک آن دا مائیگرینٹ کرائسس ایٹ دا یورپی یونین بارڈر۔ اچھا، یہ پتہ ہے ہوا کیا؟ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں، ایک کوشش کرتا ہوں کہ میں اچھے الفاظ چنوں اور مدعے کے مطابق الفاظ چنوں۔ کچھ دن پہلے ہم جانتے ہیں کہ وزیر اعظم میچوتاکی نے آرٹیکل 78.3 کا یوز کرتے ہوئے سسپینڈ کر دی تھی اسائلم کی اپلیکیشنز، آئی تھنک 1 مہینے کے لیے تھی، یا یہ مجھے یہاں پر مجھے نہیں انفارمیشن پتہ کہ وہ یا کسی لمیٹڈ پیریڈ کے لیے تھی، مور دین 1 منتھ، یا ان لمیٹڈ تھی، یا پرماننٹ تھی، اس کو کیا کہنا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ سسپینڈ کر دیا تھا۔ اچھا، اس پہ یورپین کمیشن کا اور بہت بڑا رد عمل آیا، اور یوں کہ انہوں نے ایک غصے کا بھی اظہار کیا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ اپلیکیشن سسپینڈ کرنے والے؟ یہ گریس کا لا نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل لا ہے، اور اسی کے ساتھ یونائٹڈ نیشن ایجنسیز نے بھی انہوں نے وارن کیا گریس کو کہ یہ آپ کو اپروول کرنے کے لیے آپ کو یورپین کمیشن کا پرپوزل چاہیے، یعنی یورپین یونین کے جو کنٹریز ہیں، ممبر سٹیٹس، ان کا ایگری ہونا بہت ضروری تھا۔ یہ آپ نے فیصلہ لیا تو لیا کیسے؟ اور ابھی ان دنوں میں ہی شاید وہ یورپین جو کمشنر ہیں وہ یونان کا دورہ کریں، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ میں یلوا جانسن ان کا نام ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں حیران ہوں کہ یونان نے کس طرح یہ فیصلہ لیا۔ اور وہ ان کا یہ بھی کہنا تھا، ان کی سٹیٹمنٹ جو آئی تھی میں نے خود پڑھی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک تو یونان سے ہمیں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ وہاں پر جو پناہ گزین ہیں، ایک تو انہیں ایکسیس نہیں دیا جاتا وکیلوں تک کہ وہ کسی وکیل سے بات کرے، دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہیں کیپچر کر کے انہیں مارا گیا، اور تیسرا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہیں بے دردی سے واپس دھکیل دیا گیا کہ انہیں وہ ترکی کی جانب، تاکہ وہ اس طرف نہ آ سکیں، یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ کس سمندری راستوں میں ہیں، کہ چھوٹے بچے ہیں، یا وہ کیا دشواریاں ان کو پیش آئیں گی۔ تو یہ ایمرجنسی بیسس پہ وہ آ رہی ہیں، گریس کا ان کا دورہ ہے، اور وہ انہوں نے ہائیلی ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ آپ
سسپینڈ کا جو لا ہے یہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کو ہر صورت ان کا کہنا تھا کہ اپلیکیشن اسائلم کی وہ لینی پڑیں گی, آپ کو سبمٹ کرنی پڑیں گی. لیٹر آن یہ الگ بات ہے کہ اس پہ فیصلہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو, لیکن یہ پروسیس آپ کو شروع کرنا پڑے گا. تو یہ بہت بڑا ایک وارننگ لیٹر پرتگال کو بھی ایشو کیا ہے یورپین کمشنر نے, کمیشن کی جانب سے, کہ وہاں بھی یہ اسائلم سیکرز کے لیے بڑی مشکلات ہیں. انہوں نے وہ بھی وارننگ دی کہ آپ انٹرنیشنل لا کو آپ اپنے ہینڈل خود نہیں کر سکتے جب تک کہ یورپین کمیشن یا یورپی باقی کنٹریز کے جو ممبر اسٹیٹ ہیں وہ ایگری نہ ہوں. تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ اب گریس ہو سکتا ہے پھر سبمٹ شروع کر دیں, امید کی جا سکتی ہے, لیکن دیکھتے ہیں کیا پالیسیز ہیں. تو اس کے بعد ایک تھوڑا سا ہم چلتے ہیں فرانس اور جرمن کی ایک خبر شامل کرتے ہیں. میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ فرانس ان دنوں جب سے یہ حالات خراب ہوئے ہیں تو اس نے فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہیں ایمانوئل میکرون, انہوں نے ایک پیکج تیار کیا ایک نیا مسودہ قانون کا, اور وہ یہ خواہش رکھتے تھے کہ مارچ میں آنے والے سال نیکسٹ ایئر وہ اس کو یورپین پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے. اور باقی تمام کنٹریز ممبر اسٹیٹ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ بارڈر کنٹرول کو تھوڑا سا سخت کیا جائے. تو اس حوالے سے ایک نئی خبر جرمن کی جانب سے یہ کہ مرکل بیکس ماکرونز ریکویسٹ فار بارڈر ریفارم آفٹر ٹیررسٹ اٹیکس. تو انہوں نے حمایت کر دی ہے ان دنوں کی. یہ ابھی کی ایک مرکل نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں فرانس کا جو ماکرونز کا جو یہ ایک پیکیج ہے یا ان کی جو پالیسی ہے آنے والے دنوں میں بارڈر کنٹرول کے حوالے سے, تو یہ اس کی میں حمایت کرتی ہوں کہ بالکل بارڈرز پہ اب کنٹرول سخت ہونا چاہیے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں تو شاید آپ کو دشواری اٹھانی پڑے. بارڈرز یورپی یونین نے نیکسٹ ایئر سے وہ ایک فرنٹ ٹیکس تحت, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ایگزٹ اور انٹری سسٹم بیس پہ ایک نیا جو ہے وہ لانچ کریں گے. حال میں ماکرون نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ 2400 جہاں پر پولیس نفری تعینات تھی بارڈر پہ, تو اب انہوں نے 4000 اس کی تعداد دگنی کر دی, 800 کر دی ہے. تو فرانس میں تو سختی ہے ہی ہے, لیکن مرکل نے بھی یہ حمایت کر دی. اور آنے والے دنوں میں یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ یورپین جو بارڈرز ہیں وہاں پر ڈیورنگ ٹریول جو ہے وہ آپ کو چیک کیا جائے, ڈاکومنٹس وغیرہ ETC. تو وہ مرکل یہ کہتی تھیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو ایک ایگزٹ اور انٹری کا جو ایک سسٹم ہے, ایک نیا جو ہے وہ ایک سسٹم ہم لانچ کریں گے 2022 سے, یہ ایک تیار ہو جائے گا سسٹم. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ نہ صرف یہ بلکہ ہم اسائلم کے حوالے سے بھی ہم ایک جو لایا عمل ہے اس کو ایک پروسیس کریں گے. وہ اس طرح کریں گے کہ ہمیں جو کنٹریز جہاں پر جنگ نہیں لگی ہوئی ان افراد کو اچھے طریقے سے چھان بین کرنا ہوگا کہ وہ بلا وجہ ٹریفکنگ میں ملوث ہیں یا بلا وجہ وہ ایک جھوٹی درخواست دے رہے ہیں. تو اس پہ بہت زیادہ سختی ہونے جا رہی ہے کمنگ پیریڈز. تو یہ آپ کو میں اس لیے یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی آج کی ویڈیو کے لیے ایک میری بس آخری جو نیوز ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. رشیا کے حوالے سے, رشیا پریپیئرنگ گولڈن ویزا اسکیم, تو فارنرز could get permanent residency in Russia with $130,000 انویسٹمنٹ. اچھا, تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو گولڈن ویزا پروگرام ہے, مجھے اب اس کے ساتھ مجھے ٹرکی کا بھی پروگرام یاد آ گیا. بیسیکلی یہ کچھ عرصے سے لانچ کیا گیا گولڈن ویزا اسکیم جو ہے. کئی ممالک دنیا میں یورپین ممالک ہیں, لیٹن امریکہ کی اسٹیٹس, وہاں پر کئی ممالک ہیں, لیکن وہ جو لیٹن امریکہ کی جو اسٹیٹس ہیں وہاں آپ کو 2.5-3 لاکھ یورو جو انویسٹ کرتے ہیں وہ صرف آپ کو پاسپورٹ بیچتے ہیں, وہ صرف آپ پاسپورٹ ہی لے سکتے ہیں. لیکن اس میں 3-4 کیٹیگریز ہیں, لیکن میں آج باقی کی کیٹیگریز نہیں, میں صرف انویسٹمنٹ جو کیٹیگری ریل اسٹیٹ کے حوالے سے اس پہ ہی بات کروں گا.
لیکن یہاں پر جو یورپین کنٹریز کے جو کچھ ممالک ہیں جن میں فیوریٹ مالٹا اور سائپرس کا پروگرام بھی آتا ہے، وہاں پر آپ اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ایک یہ ہے کہ پاسپورٹ تو آپ 3-5 سال بعد جو ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے بعد لے لیتے ہیں، لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ آپ وہ خریدتے نہیں، آپ وہاں پر انویسٹ کرتے ہیں، وہاں پر یا آپ کا بزنس میں پیسہ لگتا ہے یا آپ کی ریل اسٹیٹ کسی پراپرٹی وہ آپ کے نام ہوتی ہے، اور پلس آپ کو پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے۔ لیکن چونکہ مالٹا اور سائپرس ان میں تھوڑا سا وہ مہنگے پروگرام ہے، تو ٹرکی اس وقت میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے بڑا اچھا پروگرام ایک لانچ کیا ہے، 10,000 اپلیکیشنز گئی ہیں ان کی، اور ہمارے پاکستانی بڑے وہاں پر انہوں نے پراپرٹی لی ہیں۔ تو ولی خان ہمارے بڑے اچھے یوٹیوبر ہیں پاکستان کے، میں شاید میں اگر ان کا نام بھول گیا ہوں، جنہوں نے آن لائن کورسز کرواتے تھے اور بڑے شارٹ ٹائم میں انہوں نے وہ 2-3 کروڑ وہ اپنی انہوں نے انکم شیئر بھی کی تھی۔ تو حالیہ انہوں نے استنبول میں آ کے میری بات بھی ہو رہی تھی ان کے ساتھ تھرو چیٹ کمنٹس میں، تو وہ انہوں نے استنبول میں بڑا اچھا فلیٹ لیا ہے 2.5 کروڑ کا۔ تو ترکی کا یہ ہے کہ وہاں 6 مہینے کے اندر اندر آپ کو پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے۔ اور لیکن رشیا والے، چلے میں اس پہ آتا ہوں، لیکن میں ترکی کا آپ کو بتا دوں، ترکی نے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہمارے پاکستانی انٹرسٹڈ ہیں وہاں پر آپ کو ویسٹرن کلچر بھی مل جاتا ہے، اپنا اسلامک اپنا جو ہمارے مسلم ہیں ان کے لیے بھی بڑی اچھی وہ جگہ ہے، اور اس کے بعد موسم بڑا اچھا ہے وہاں کا، پاسپورٹ جلدی ریزیڈنس پرماننٹ ریزیڈنس اور پاسپورٹ کا پروسیس بہت تیز ہے وہاں پر، اس لیے وہ فیوریٹ جگہ بنی ہوئی ہے۔ 72 جو شک تھیں یورپی یونین کی وہ تو آلریڈی ترکی فالو کر رہا ہے، لیکن حال میں ترکی نے ابھی کی، میں آپ کو اسٹیٹمنٹ مجھے یاد آ گئی کہ وہاں کے پریزیڈنٹ اردگان جو انہوں نے ابھی حال میں یہ کہا کہ اگر یورپی یونین کو چاہیے کہ میں یہ امیگریشن جو مائیگرنٹس غیر قانونی ترکین وطن اور یہ سیاسی پناہ، اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ مدد کروں اور اس چیز کو کنٹرول کروں، تو میری شرط یہ ہے کہ میرے جو نیشنلز ہیں ترکی کے ان کو ویزا فری انٹری کی جائے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یورپی یونین ترکی کے ساتھ یہ معاہدہ بھی کر لے، اور جن کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، جنہوں نے گولڈن ویزا لیا ہوا ہے ترکی کا، تو وہ تو فریلی یورپی یونین میں ٹریول کر سکیں گے۔ فی الحال بھی یورپی یونین کے شنگن ویزے کے لیے جو اپلائی کرتے ہیں تو ترکی کا یا رشیا کا قائل ہیں، ان کا ایزیلی ویزا لگ جاتا ہے بنسبت باقی ایشین کنٹریز کے۔ تو رشیا میں جو ابھی انہوں نے لانچ کی ہے یہ گولڈن سکیم، یہ 1,30,000 یورو ڈالرز، جو لگ بھگ تقریباً 1,10,000 یورو، بہت ہی کم ہے باقی کی بنسبت۔ یہ آپ کو ریل اسٹیٹ میں نہیں انویسٹ کرنے، آپ کو انڈیویجول ایک چھوٹے لیول کا بزنس آپ کو سٹارٹ کرنا ہوگا، جس کی شرط یہ ہے کہ ٹوٹل آپ اس ایسا بزنس ہو کہ آپ 10 رشین نیشنل ہائر کر سکیں اس کام میں، تو آپ کو ہم وہاں پر پرماننٹ ریزیڈنس پرمٹ دے دیں گے، اور 3 سال بعد یا 5 سال بعد، میں بھول گیا ہوں، اس کے بعد آپ رشین پاسپورٹ بھی لے سکتے ہیں، پلس لینگویج کی ایک شرط وہاں پر بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ تو باقی جو پراپرٹی میں رشیا وہ 4 لاکھ یورو ہے، 4 لاکھ ڈالر، یعنی 3,60,000 یورو کے قریب وہ آپ انویسٹمنٹ کریں اگر وہاں پر گھر لیں یا کوئی بزنس لانچ کریں، کمپنی آپ وہاں پر بنائیں، تو اس صورت میں آپ کو یہ چیزیں ہیں۔ لیکن یہ سب سے چھوٹا جو پروگرام ہے بزنس لانچ کرنے کا، وہ ہے 1,30,000 ڈالر کا۔ تو یہ انویسٹمنٹ آپ اگر رشیا میں کریں گے تو وہاں پر آپ یہ باقی کے جو بینیفٹس ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ فار یور سپورٹ۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو، اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔